السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 215، سورۃ یونس۔ آیات ہیں 54 سے لے کر 61 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اگر ہر نفس، ہر جان کے پاس جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی شرک کا، اتنا مال ہو کہ ساری زمین بھر جائے، فدیہ میں دیں، لفتدت بھی، یعنی اس مال کا فدیہ دیں۔ وہاں کی ہولنا کی دیکھ کر جس طریقے سے انسان دنیا میں بیمار ہوتا ہے تو اپنا سارا مال صحت کے لیے، علاج کے لیے خرچ کرتا ہے، بلکہ قرضہ بھی لیتا ہے، تو یہ تو قیامت کے دن کی ہولنا کی ہے۔ اگر ایسا مال ہو کہ زمین بھی بھر جائے تو دے، مگر وہاں یہ فدیہ قبول نہیں ہوگا، اور ایسا ناممکن ہے، دنیا کو تو چھوڑ کر گیا ہے۔ اچھا، دوسرا، اب وہاں کے حالات سے وہ پشیمانی ہوں گے تو وہ اپنی پشیمانی کو، ندامت کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کریں گے کہ چہرے پر ظاہر نہیں ہو جب عذاب دیکھیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ جو انہوں نے جرم کیا ہے اتنی ہی سزا، لیکن مزید تاکید، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، حالانکہ اتنا کافی تھا لیکن نہیں، مزید، چونکہ کھول کھول کر بیان کیا جا رہا ہے، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنی برائیاں کی ہیں اتنی ہی سزا ملے گی۔ تو یاد رکھو، کہا جا رہا ہے اگلی آیت میں، الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ یاد رکھو، سنو کہ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ اور یاد رکھو، سنو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ وہ اس لیے نہیں جانتے کہ دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ سبھی استفادہ اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہاں تک کہ مشرکین نے کہا تھا، بلکہ کئی امتوں کے لوگوں نے نبیوں سے کہا تھا کہ جس طریقے سے ہم اس دنیا میں آرام سے ہیں تو کل بھی ہم آرام و اطمینان سے رہیں گے، عیش کی زندگی میں رہیں گے۔ لیکن اللہ کا وعدہ حق ہے، کیوں؟ تاکہ نیک لوگوں کو اس کا انعام دیا جائے اور مجرمین کو اس کی سزا دی جائے۔ اس وعدہ حق ہے، اور یہ جو وعدہ ہے یہ اس کے عدل و انصاف کی بنیاد پر ہے۔ مزید تاکید، هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، جان بھی وہی ڈالتا ہے، مارتا بھی وہی ہے، کسی نے دعویٰ نہیں کیا ہے اس کا آج تک، تو اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ تو یہ مزید تاکید ہو رہی ہے کہ اس کا وعدہ حق ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس آئی نصیحت، موعظہ، وعظ، نصیحت تمہارے رب کی جانب سے۔ مراد کیا؟ قرآن، کتاب، مگر یہ کہ موعظہ ہے اس لیے جاءت۔ اب یہ نصیحت یعنی کیا؟ ظاہر ہے کہ سارے لوگوں کے لیے آئی ہے، مگر مومن اسے پڑھتا ہے، اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے نصیحت۔ اگر کافر بھی اسے پڑھے، غور و فکر کرے، تو وہ بھی حق بات کو سمجھتا ہے اور ایمان لاتا ہے۔ تو صرف سرسری طور پر پڑھنا نہیں ہے بغیر سمجھے، ورنہ وہ نصیحت نہیں ہوگی، بلکہ سمجھے۔ اور شفا ہے جو کچھ سینوں میں ہے اس کے لیے، مطلب ہے کہ سینوں میں شرک کی نجاست، آلائش،
تو یہ قرآن کی نصیحتوں کو پڑھتا ہے تو اسے شفا ملتی، اطمینان ہوتا ہے کہ یہ شرک جو ہے غلط ہے اور توحید ہی اصل ہے۔ مزید ہدایت اور رحمت اس کے ساتھ للمؤمنین، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ مومن کے لیے ہدایت ہے یعنی رہبری، مومن جب پڑھے گا تو اسے رہبری ملے گی اور اللہ کی رحمت۔ ظاہر ہے کہ کوئی دوسرا پڑھے لیکن انہیں ایمان نہیں لائے تو اس کے لیے کچھ بھی رہبری نہیں اور نہ رحمت۔ تو اس رحمت کے تعلق سے کہا جا رہا ہے اللہ کی یہ رحمت اور ہدایت جس کتاب کے ہم حامل ہیں۔ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، سنیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ کہہ دو کہ خوش ہو جاؤ، خوشی مناؤ، چاہے کہ خوشی منائیں اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ کتاب نازل کی، ہدایت ہے، رحمت ہے، فبذلک فلیفرحوا، یہ ہے تو خوشی منائے، اس لیے کہ یہ چیز، یہ ہدایت اور رحمت بہتر ہے ان چیزوں سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ بھائی دنیا میں کیا جمع کر رہے ہیں؟ مال۔ اسی طریقے سے اپنے اقتدار کے لیے کیا کیا کوششیں کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا فضل اور رحمت، یہ اس پر خوشی منانا چاہیے۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم ام على الله تفترون۔ گزشتہ پیج میں ہم بتا چکے ہیں کہ الآن، اس کے بعد میں اسے پڑھا گیا الآن، تو یہ اللہ، تو اس سے ہو گیا اللہ، تو مد لازم کلمی مخفف۔ کہہ دو کیا تم نے دیکھا، سوچا، غور کیا، جو کچھ کہ اللہ تعالیٰ نے رزق نازل کیا تمہارے لیے، اس میں سے تم نے کچھ حلال اور کچھ حرام۔ یہ اشارہ ہے سورہ انعام کی ان آیتوں کی طرف جس میں مشرکین نے کچھ جانوروں کو اپنے اوپر حرام کیا کہ اس کا کھانا حرام یا سوار ہونا حرام، اور کچھ جانوروں کو حلال، اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو کہہ دو کہ کیا اللہ نے ایسا کہا تھا یا ہے کہ تم بہتان باندھتے ہو؟ تو یہ آیت اس کے پہلے بھی گزر چکی ہے۔ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے دو پہلو ہیں کہ دنیا میں مجرمین اور مؤمنین ساری نعمتوں سے مستفید ہوتے ہیں، اسے ذہن میں رکھیے۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں قیامت کے دن کے تعلق سے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بلکہ بعض کہہ بھی چکے اپنے اپنے نبیوں سے کہ جس طریقے سے ہم اس دنیا میں خوشحال ہیں اور تم تو فقر و فاقہ میں ہو، تو ہم کل قیامت جو آپ کہہ رہے ہو نا، ہم وہاں بھی خوشحال رہیں گے۔ ایک چیز یہ۔ دوسرا ہے کہ ہم جرم کر رہے ہیں آپ کے کہنے کے مطابق، اگر آپ سچے ہو تو پھر ہماری گرفت نہیں ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے وہ کل قیامت میں ان کا کیا خیال ہوگا؟ کیا وہ ایسا ہی سمجھ رہے ہیں؟ وہ بات کو سمجھ نہیں سکے کیا کہ یہ جو مجرمین بھی دنیا میں اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے لوگوں پر، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، کوئی بھی ہو، اور ان کی گرفت جلد نہیں کرتا، ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ رجوع کرے۔ تو اس بات پر لوگوں کو چاہے کہ شکر ادا کریں، مگر یہ کہ اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد مومنین کو تسلی دی جا رہی ہے، بھائی اس سے بڑھ کر کیا بات ہے؟ ابھی تو ہوا کہ بھائی خوش ہونا چاہیے، ہم کلام پاک کے حامل ہیں، اس میں ہدایت ہے اور رحمت ہے، خوش ہونا چاہیے۔ اب یہ کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں نیک بھلا توحید کے تعلق سے، تو اس پر دلاسا دلایا جا رہا ہے۔ تو سنیے،
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ تم کسی بھی شان میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، اور جو بھی قرآن انہیں پڑھ کر سناتے ہو اور جو بھی عمل کرتے ہو، ہم اس پر گواہ ہیں جی، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو۔ استفیضون فی شہودن، اچھا ہم تم پر گواہ ہیں کا مطلب فرشتے لکھتے ہیں نا، اس وجہ سے یوں کہا گیا ہے۔ تو کہیں جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے جو افعال ہے وہاں پر جمع کا صیغہ اختیار کرتے ہیں، اور جہاں اپنی ذات تو واحد مفرد کا، اسے ذہن میں رکھے۔ تو یہ دلاسا دلا جا رہا ہے، اس لیے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے فرشتے لکھتے ہیں، اور کوئی بھی چیز تیرے رب کے پاس سے غائب نہیں رہتی، وہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو زمین میں اور آسمان میں، غائب نہیں رہتی، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی۔ اب اس سے چھوٹی ذرے سے ہم تو نہیں سمجھ سکتے، مگر یہ کہ یقین دلاسا دلایا جا رہا ہے، مگر یہ کہ کتاب مبین میں درج ہے۔ اب یہ کتاب مبین تو آپ جانتے ہیں، بالکل روشن کتاب، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے ایمان والوں کے لیے دلاسا ہے کہ تم جو بھی عمل کرو، اور کلام پاک کے تعلق سے بھی ہے، اور ہم لوگ جڑے ہوئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو ہمارا ہر عمل فرشتے لکھ رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے اے مسلمانوں اطمینان رکھو، کوئی بھی عمل ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں وہ محفوظ ہے، اور اس کا صلہ اچھی صورت میں فضل اور رحمت کی صورت میں ہمیں ملے گا، اور ملے۔ اللہ کی توفیق، نصرت، مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے، آمین یا رب العالمین۔ پھر کل ملتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔